ولی العصر حجت دوران منتقم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقہ وتمت فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بآواز سے بلند صلوات پڑھئے گا۔ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو با جماعت عبادت فرمائیں، بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، کرم ہے آل یاسین کا، بسم اللہ، کرم ہے آل یاسین کا اور خصوصی صدقہ والی مشہد، والی خراسان، سلطان العرب والعجم، عالم آل محمد، سانسوں کے حکمران، بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں ولایت امیر المومنین کا خزانہ رکھا۔ سلامت اللہ اکبر، سلامت رہے۔ جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے، توجہ فرمائیے گا، جتنا شکر ادا کریں، شاہ میں پھر کہہ رہا ہوں، جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے، بلکہ اگر نوح علیہ السلام جتنی زندگی میسر آئے اور ایک سجدہ شکر میں بندہ ادا کر دے، حق ادا نہیں ہوگا کس بات کا کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں ہمیں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سلامت رہیں۔ دعا ہے بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ پاک سیدہ طاہرہ طیبہ صدیقہ زکیہ عابدہ ساجدہ پاک مخدومہ کا صدقہ مالک میرے بھائیوں کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے، آمین سارے کہیں۔ مالک میرے وطن کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، تمام عاشقان مصطفیٰ کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما، مالک ہم سب کو معرفت معصوم نصیب فرما، اور سب سے بڑی دعا آمین کہنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وقت دعا مانگا کرو۔ زمانہ فسق و فجور سے بھر چکا ہے، ظلم و جبر کی انتہا ہے، پروردگار سرکار قائم آل محمد، مشیت اللہ، ارادت اللہ، قدرت اللہ، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، سیدہ کے لال کی شاہی نصیب فرما۔ اور پہلا لفظ آپ کی سماعتوں پہ ہدیہ کرنے لگا ہوں،
ایام سیدہ، میرے واجب الاحترام بیٹھے ہیں جتنے عزت والے صاحبان تشریف فرما ہیں، کیونکہ سب کا تعلق جو ہے وہ عزت اللہ کے ساتھ ہے۔ میرے سامنے واجب الاحترام عزت والے تشریف فرما ہیں، دعا مانگو سیدہ کے لال کی شائی نصیب ہو۔ میں ایک ایک بندے کا نام لوں گا، کافی وقت چلا جائے گا، سب کی توجہ ہو تو میں پہلا لفظ آپ کی سماعتوں پہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ پاک سیدہ کہ مصائب کا خاتمہ فقط ظہور قائم ہے۔ آپ جیئیں، پاک سیدہ کے مصائب کا خاتمہ فقط ظہور سرکار امام ہے۔ سلامت رہے۔ ایام سیدہ، کون سیدہ؟ کس کی جرت ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور معصوم فرماتا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، معصوم فرماتا ہے جس طرح تم لیلۃ القدر کو نہیں پا سکتے، تمہیں کیا پتا میری دادی بطول کون ہے؟ اور پھر دوسری روایت میں سرکار فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے مراد ہماری دادی ہے۔ کون سیدہ؟ طاہرہ، گھبرا تو نہیں گئے؟ طیبہ، صدیقہ، زکیہ، ساجدہ، عابدہ۔ کون سیدہ؟ جس کی چادر تطہیر سے محمد شفا مانگے اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی جس کی چادر تطہیر سے سرکار مصطفیٰ شفا مانگے اسے بطول کہتے ہیں۔ کون سیدہ؟ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے جو چادر تطہیر میں صدارت کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں، جو سرکار کے ہوتے ہوئے چادر تطہیر میں صدارت کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ دو بطول ہیں، ایک جناب مریم، ایک سیدہ، ایک بغیر شوہر کے بطول، توجہ فرمائیے گا، اور ایک شوہر رکھ کے بطول۔ شاہ جی عیسائی سرکار کے پاس آیا، میرے امام کے پاس، اور آ کے کہنے لگا میں جلدی میں ہوں، 45 مرتبہ قرآن میں نام ہے جناب مریم کا، اور سیدہ کا ایک مرتبہ بھی نہیں، یا مریم کو افضل مانے یا مجھے اس کی دلیل دیں، جلدی دیں، میں دربار کا ملازم ہوں، میں نے جانا ہے، جلدی بڑی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تو دربار کا ملازم ہوتا تو یہ سوال ہی نہ کرتا، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیا جاتا ہے، حرموں کا نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، درباروں میں کنیزوں کا نام لیا جاتا ہے، حرموں کا نہیں۔ مریم اللہ کی کنیز ہے، میری دادی حجاب اللہ ہے۔ سلامت رہے، میری دادی حجاب اللہ ہے۔ بس میں اختتامی مرحلے میں داخل ہونے لگا ہوں، وقت کے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ کون سیدہ؟ کائنات کے نبی اٹھ کے جن کی تعظیم کریں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہاں، جو اللہ کے اذن کا وارث ہے، خاتم النبیین، کھڑے ہو کے، پھر کھڑے نہیں رہتے تھے، چل کے استقبال کرتے تھے، پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، بلکہ صحابہ کو ساتھ لے کے دروازے پہ آتے اور انما یرید اللہ کی تلاوت فرماتے۔ توجہ ہے، انما یرید اللہ کی، گھبرا تو نہیں کہ تلاوت فرماتے۔ اگر لفظوں کے خریدار بیٹھے ہیں تو میں لفظ آپ کی سماعتوں پہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے کہ کائنات کے نبی چلتے ہوئے دروازہ سیدہ پہ آئے، آیت تطہیر کی تلاوت کی، باب توحید سے گزر کر
اوئے ہوئے 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 باب توحید سے گزر کر کسر توحید میں داخل ہوئے اور سامنے سیدہ مصلی پہ کائنات کے نبی نے دونوں ہاتھ سیدہ کے سر پہ رکھ کے فرمایا سیدہ آپ اپنے باپ کی بھی ماں ہیں، ام ابیہا۔ جناب سیدہ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ میرے دوستو قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے جن پر درود ہے، میں نے بات شروع کر دی، جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو۔ توجہ، جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو، جیسا تسلیم کرنے کا، سارے بولیں، جیسا تسلیم کرنے کا قرآن کا فیصلہ، رحمان کا فیصلہ ہے۔ جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو، جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ہم دنیا کو ایام سیدہ میں یہی تو پیغام دینا چاہتے ہیں، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ دنیا والوں، جنہیں تسلیم کیا جائے پھر ان سے بیعت نہیں مانگی جاتی، جنہیں تسلیم کیا جائے پھر ان سے بیعت نہیں مانگی جاتی۔ اللہ کہہ رہا ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ بس آخری جملہ، بس ٹائم میرا ختم، توجہ ہے جی، بسم اللہ۔ قرآن کہتے ہیں انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ جب تسلیم کرو گے تو اللہ کیا دے گا؟ اللہ تمہیں اختیار دے گا۔ تم تسلیم کرو گے انہیں جو قرآن کے وارث ہیں، جن پر درود ہے، اللہ تمہیں اختیار دے گا۔ کیسا اختیار؟ آپ سب کی توجہ شجی ہے تو لفظ کہنے لگاؤں۔ امیر المومنین یعصوب الدین علی مسجد کے باہر کھلی فضا میں بیٹھے ہیں، آسمان سے پرندے گزرے پرواز کرتے ہوئے، پرندے آسمان سے فضا سے پرواز کرتے ہوئے گزرے۔ علی علیہ السلام دیکھ کے فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں، یہ پرندے جو ابھی ابھی گزرے ہیں نا، یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں سلامت رہیں، یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے۔ ایک بندہ اپنے ذہن میں سوچنے لگا، بھائی یاسر، بندہ سوچنے لگا کہ آج علی نے یہ کیا کہہ دیا؟ پرندوں کا کام ہے آنا جانا، علی نے یہ کیا فرما دیا؟ ابھی اس نے سوچا ہی تھا، نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے علی نے کہا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے علی بادشاہ دیکھ کے فرماتے کمبر، جی مولا، جو پرندے گئے ہیں نا تم آواز دے کے بلاؤ۔ اوئے ہوئے ہوئے، سلامت رہیں۔ جو پرندے گئے ہیں نا تم آواز دے کے بلاؤ۔ اور جناب کمبر کے لیے جملہ کہنے لگا بھائی ملازم، جناب کمبر فرماتے ہیں ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے، کمبر علی کے لیے جیتا ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں جو ہاتھ اٹھے ہیں۔ کمبر تم آواز دے کے بلاؤ۔ اور یہاں پیغام دینے لگا ہوں، جناب کمبر نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا مولا پرندے تو دور چلے گئے، میری آواز میں دم خم ہی نہیں ہے۔ ایسا ہونا چاہیے حجت پر ایمان، توجہ، ایسا ہونا چاہیے حجت پر ایمان۔ کمبر، جی مولا، جو پرندے گئے ہیں تم آواز دے کے بلاؤ۔ جناب کمبر نے آواز دی، پرندے واپس آئے۔ ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین یعصوب الدین ہادی خلیفہ المسلمین، حلال مشکلات، نفس رسول، شوہر بطول، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، اسد اللہ، علی دیکھ کے فرماتے ہیں بلا میں بھی سکتا تھا، بلا میں بھی سکتا تھا، میں نے کمبر کو اس لیے کہا تاکہ دنیا کو پتا چلے جو ہمیں تسلیم کر لے اللہ اسے اختیار کتنا دیتا ہے۔ بس اگر دنیا حجت کے اختیار کو سمجھ جاتی، معصوم فرماتے ہم مخلوق پر حجت ہیں اور ہم پہ حجت سیدہ ہے۔ بس درد کا ایک جملہ بھائی کو ممبر دوں، مالک بانیان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے۔
سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی، اپنے وقت کا محمد، اپنے وقت کا علی، والی مشہد، والی خراسان تشریف فرما ہیں۔ بس ایک ہی درد کا جملہ کہنا ہے۔ بندہ رو کے کہتا ہے مولا یبن رسول اللہ، مجھے یہ بتائیں آل محمد پہ مصیبت کا سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ سلامت رہے۔ آل محمد پہ سب سے بڑی مصیبت کا دن کون سا ہے؟ امام رونا شروع کر دی امام نے۔ وہ بندہ خود ہی کہتا ہے مولا سب سے بڑی مصیبت کا دن وہ ہوگا جب کوفے میں علی بادشاہ کو ضرب لگی تھی اور علی کی بیٹیاں سوز یتیمی میں گرفتار ہو گئی تھی اور عید بھی قریب آ گئی۔ بابے کا زخمی امامہ سامنے رکھ کے علی کی بیٹیاں کہتی رہیں بابا تیری شاہی دیکھنے آئی تھی۔ مولا فرماتے ہیں بہت بڑی مصیبت کا دن تھا، سب سے بڑی مصیبت کا دن نہیں۔ روتا ہوا بندہ کہتا ہے مولا اگر یہ دن سب سے بڑی مصیبت کا دن نہیں تو پھر سب سے بڑی مصیبت کا دن وہ ہوگا جب حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے۔ سلامت رہو، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ حسن کا جنازہ واپس آیا تھا، مولا فرماتے ہیں بہت بڑی مصیبت کا دن تھا، سب سے بڑی مصیبت کا دن نہیں۔ وہ روتا ہوا کہتا مولا پھر سب سے بڑی مصیبت کا دن وہ ہوگا 10 محرم کا دن جب باغ بطول پہ لوٹی پڑ گئی، حسین کا اکبر مارا گیا، حسین کا عباس مارا گیا، حسین کا قاسم مارا گیا۔ مولا بہت بڑی مصیبت کا دن تو وہ ہوگا 10 محرم۔ امام رضا دیکھ کے فرماتے ہیں بہت بڑی مصیبت کا دن تھا لیکن سب سے بڑی مصیبت کا دن نہیں تھا۔ رو کے مومن کہتے ہیں مولا پھر آپ ہی بتائیں آل محمد پہ سب سے بڑی مصیبت کا دن کون سا تھا؟ اور رونے والوں جن کے دلوں میں علی کے اولاد کے اچڑنے کا درد ہے، جب سوال کرنے والے نے کہا نا مولا پھر بتائیں سب سے بڑی مصیبت کا دن کون سا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب لوگ آگ لے کر میری دادی بطول کے دروازے پہ آ گئے۔